شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. دسویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انفال چل رہی ہے. یسألونک عن الانفال، اس سورہ کریمہ کا نام ہی انفال ہے. اس میں بدر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. معرکہ بدر سن 2 ہجری بروز جمعہ 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، جس میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 313 تھی اور مشرکین و کافرین کی تعداد تقریباً 1000 تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی بے سر و سامان جماعت کو ایک مسلح لشکر جرار پر فتح عنایت فرمائی. 70 کافرین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور 14 صحابہ کرام شرف شہادت سے بہرور ہوئے، جن میں 6 مہاجرین ہیں اور 8 انصار. ان سب کو شہادت کے بعد بدر کے میدان ہی میں دفن کر دیا گیا. میں بدر کے میدان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. سامنے جبل الملائکہ ہے جہاں سے فرشتے اترے. میدان دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اسی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 جیال صحابہ لڑے اور انہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. غیر مجر تاریخ، تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. 313 وہ 14 صحابہ اسی میدان میں دفن ہیں سوائے عبیدہ ابن حارث کے. وہ راستے میں لوٹتے وقت شہید ہوئے. زخم زیادہ تھے، لوٹتے وقت راستے ہی میں انہوں نے شہادت پائی. کتنا خون دیا ہے ان لوگوں نے اسلام کے. ہم لوگوں کو تو بنی بنائی روٹی مل گئی، کھا رہے ہیں. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ان قربانیوں کو کسی بھی میزان سے، کسی بھی ترازو سے تولا نہیں جا سکتا.
اور نہ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا. ایسے نہیں ان صحرا نشینوں کو، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا عطا کر دی. تقریباً 17 ممالک ہیں. یہ سب خیرات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. آج مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں. یہ سب خیرات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. سامنے غالباً اس طرف تبوک کی طرف راستہ گیا ہوا ہے. یہاں ایک ہورڈنگ لگی ہوئی ہے، بڑا سا بورڈ ہے، اس پر تمام شہدائے بدر کے نام لکھے ہوئے ہیں. جی اس میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کے کئی لڑکے مارے جا چکے ہیں. کیسے لوگ تھے. اب یہ جو لڑنے والے تھے ان کے 3 گروپ ہو گئے، 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو نکل گئی بھاگے ہوئے لوگوں کا، ہزیمت خوردہ لوگوں کا، ہارے ہوئے لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے کہ دوبارہ نہ آ جائیں. بھاگتے ہوئے کافرین کا تعاقب کرتے ہوئے ایک جماعت نکل گئی. ایک دوسری جماعت مال غنیمت جو چھوڑ کر بھاگے تھے ان کو جمع کرنے میں لگ گئی. اور تیسری جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، دیوار بن کر کے، کہ کہیں دھوکے سے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. 3 جماعتیں. ایک ایک ادا ان کی صحابہ کرام کی عجیب سی لگ رہی ہے، عجیب سی لگ رہی کہ نبی کو کچھ نہ ہو جائے. ایک جماعت نبی کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اب جب سب جمع ہوئے اس پر جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا. یہ جو مال غنیمت جمع کرنے والے تھے بولے ہم نے جمع کیا ہے، ہم ہی اس کے حقدار ہیں، کسی اور کو نہیں دیں گے. وہ جماعت جو مفرورین کا تعاقب کر رہی تھی اس نے کہا کہ ہم لوگ بھاگے ہوئے لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے، جنگ میں تھے، ہمارا بھی حق ہوتا ہے. اور تیسری جماعت نے کہا کہ ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سر بکف کھڑے ہوئے تھے، ہمارا بھی حق ہوتا ہے. یہ اختلاف ہوا. آخر میں فیصلہ سنایا گیا، قل الانفال للہ والرسول. یہ جو مال غنیمت ہے اللہ اس کے رسول کا ہے. سب خاموش ہو گئے. تو کہا گیا کہ یہ مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. جی معاملہ اسی پر ختم ہو گیا. اب آیت دیکھتے ہیں. یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اچھا تو پہلے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب، تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا اسے کرو اور جن جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دو. یہ ہے تقوی. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپسی اختلاف کو دور کرو. اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرو. ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے کسی وجہ سے ناراض ہے تو کسی طریقے سے ان کی ناراضگی ختم کر کے آپس میں ان کو ملا دو. اس کو کیسے؟ اصلاح ذات البین. اور اس کے بعد کہا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان والے ہو. تو گویا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ چاروں چیزیں تمہارے اندر پائی جانی چاہیے. ایک تو تقوی، اور دوسرے آپسی تعلقات کو بحال کرنا، تیسرے اللہ کی اطاعت کرنا، چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یہ ایمان کے مقتضیات میں سے. صحابہ کرام کی ایک ادا یہاں بڑی پسند آئی.
بہت زیادہ. حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اختلفنا فی النفل ای المغانم وساءت اخلاقنا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم نے مال غنیمت میں اختلاف کیا اور ہمارے اخلاق خراب ہو گئے. اللہ اکبر. اخلاق کی خرابی اس طریقے سے نہیں تھی ان کے اندر جیسی ہم میں ہے. وہ بدخلقی جو ہمارے اندر ہے ان کے اندر تو سوچی بھی نہیں جا سکتی جی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں اپنے بھائیوں سے اختلاف کیا, ہمارے اخلاق خراب ہو گئے. لاحظ دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ ایمانی کس حد تک پہنچا ہوا تھا اور ایمان کے کس درجے پر یہ فائز تھے. ایک جگہ اختلاف ہوا تو کہہ رہے ہیں ہمارے اخلاق بگڑ گئے, اور یہاں پوری زندگی بد اخلاقیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ فرق ہے آج کل کے مسلمانوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق کے درمیان. سبحان اللہ. قربان جائیے, ایسے ہی نہیں اسلام ہم تک آیا. دیکھو کیسے لوگ. آگے دیکھیے, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن کون ہے؟ تو کہا گیا ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. آگے وضاحت کی گئی کہ مومن کے اندر جو نمایاں اور پروناؤنسڈ ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں, نمایاں خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ بتایا گیا کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑک اٹھتے, اللہ کی بات آ جائے, اس کی توحید کی بات آئے, اس کی عظمت کی بات آئے, آدمی کا دل دھڑک اٹھے. یہ ایمان کی علامت ہے. اور دوسرے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور قرآن حکیم جب پڑھا جائے تو آدمی کے ایمان میں زیادتی ہو جائے. ایک مفسر اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے, زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی میں کتنا تغیر ایجابی, کتنا پازیٹو چینج ہوا ہے, کتنا مثبت چینج اور کتنی مثبت تبدیلی تمہاری زندگی میں ہوئی ہے, وہ دیکھو. تو زیادہ اہم یہ نہیں کہ تم نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے, زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد تمہاری زندگی میں مثبت تبدیلی کیا آئی ہے. اٹ از امپورٹینٹ. یہ اہم ہے. کیا بات. اللہ اکبر. کتنی صفتیں ہیں. اللہ کو ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑک اٹھے, آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے. 2 وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر وہ توکل کریں. ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہاں قوانین نصر بیان کیے گئے ہیں جی, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مدد کب آتی ہے, یا اسی طریقے سے آدمی کامیاب کب ہوتا ہے. کامیابی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے لیے آنے کے لیے کون سے قوانین اور کون سے اصول کار فرما ہوتے. کہا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ یقین کہ ومن نصر الا من عند اللہ, کہ فتح ہوتی ہے, مدد آتی ہے, کامیابی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. کتنا فرق ہے دیکھیے. ایک MBBS کے طالب علم سے پوچھا گیا, سنا ہے کہ آپ نے اچھے نمبرات لیے ہیں اور آپ MBBS میں داخلے کے لیے
کے لائق ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب وہ یہ بولے کہ اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے رات دن محنت کی ہے, میں نے کتابیں کھنگالی ہیں, رات دن ایک کیا ہے, اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھیے, کامیابی جو ملتی ہے نا, وہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو قوانین نصر کیا ہے؟ ایک تو یہ یقین کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے, ایک, اور دوسرے اعداد القوہ, آپ طاقت تیار کریں. جی, آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے, بس قوت ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں قوانین نصر میں سے. یہ دو قوانین بہت ضروری ہیں مدد کے لیے, مدد آنے کے لیے, کامیابی کے لیے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مدد یہاں آئی, اس مدد کا تذکرہ کیا گیا. بہت ساری مددیں ہیں یہاں پر. ایک تو فرشتے آئے ہیں جی, اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رحمت نازل فرمائی. کیا کہ بارش برسا دی. تھکے ہوئے تھے, گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے, ایک دم فریش ہو گئے. اچھا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ریتیلی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ریت جو ہے وہ جم گئی, اور اس پر قدم رکھنا اور آگے بڑھنا آسان ہو گیا. اور مشرکین جس جگہ فروکش تھے, جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں پر کیچڑ ہو گیا. اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی. اور تیسری نو اونگ آ گئی. اونگ جس کو کہتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, ان کو اونگ آ گئی, تھوڑی سی اونگ آئی جس سے طبیعت فریش ہو گئی. جی, آدمی تھکا ہوا ہو, تھوڑی سی نیند آ جائے تو فریش ہو جاتا ہے. تو ایک تو اللہ کی طرف سے پانی نازل ہوا, یہ اللہ کی طرف سے مدد, اور دوسرے انہیں اونگ آ گئی. اور یہاں کہا گیا کہ امن اور امنا میں فرق ہے. امن کہتے ہیں کہ الطمانینۃ مع زوال الخوف, خوف ختم ہو جائے اس کے بعد جو اطمینان حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امن. اور امانتن کسے کہتے ہیں؟ الطمانینۃ مع وجود الخوف, خوف کی موجودگی میں آدمی کو اطمینان حاصل ہو جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو خوف کے ہوتے ہوئے انہیں اطمینان قلب عطا فرمایا. خوف تو موجود ہے نا, سامنے تو لشکر ہے, لڑنا ہے, خوف موجود ہے. خوف موجود ہوتے ہوئے, اسباب خوف موجود ہوتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر اطمینان ڈال دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مدد. تو امن اور امنا میں یہی فرق ہے. جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی اونچائی کے اوپر ایک چھپر ڈال دیا گیا تھا, جہاں حضرت صدیق آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ, یہ مختصر سی جماعت آج اس میدان میں جمع ہے, اگر یہ آج ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو وہاں پر موجود ہیں یہ دنیا کی کریم لوگ جمع ہیں. 313 ایک صحابی عجیب و غریب. اے اللہ, اگر یہ مختصر سی جماعت یہاں ہلاک کر دی گئی, مار دی گئی, تو قیامت تک روئے زمین کے اوپر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. جس سے پتا چلتا ہے کہ اس میں ایک ایک صحابی, اللہ اکبر, دنیا کے کریم لوگ جمع ہیں یہاں پہ, کریم لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے, اگر یہ مختصر سی جماعت یہاں مار دی گئی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. تو گویا کہ ہم جڑے ہوئے ہیں صحابہ سے. اسلام ایسے نہیں پہنچا ہے ہمارے پاس, گویا کہ ہمارا ایک گہرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے. واجب الاتباع ہیں صحابہ کرام, بہت عظیم الشان گروہ ہے یہ, اور جن سے محبت
جزو ایمان ہے. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں, کریم لوگ جمع ہیں میدان. اور آپ تصور کریں تو صرف آپ کا دل دھڑکے گا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے یہ. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر جہاں لگا ہوا تھا اس سے باہر نکلے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کہا کہ آپ مٹھی بھر ریت اٹھائیں اور مشرکین کی طرف پھینک دیں. آپ نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور مشرکین کی طرف یہ کہہ کر پھینکی شاہت الوجوہ, چہرے خراب ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ حفنۃ من تراب, مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی یہ کہہ کر کے چہرے خراب ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشرک کی آنکھ میں یہ ریت پہنچا دی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد. اور یہاں کہا جا رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, تم نے انہیں قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. یہ دیکھو مدد ہے اللہ کی, دیکھ رہے ہو. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, تم نے کفار مشرکین کو قتل نہیں کیا, وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, اللہ نے قتل کیا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, آپ نے یہ جو مٹھی پر ریت پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے, اللہ نے یہ ریت پھینکی, آپ نے تو صرف ڈالا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان الفاعل الحقیقی هو اللہ, فاعل حقیقی اللہ ہے. وَإِنَّ مَا سِوَاهُ وَسَائِطٌ لَا تَأْثِيرَ لَهَا بِدُونِ اللَّهِ, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واسطے ہیں, ان واسطوں کے اندر تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ ان کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے. آپ کتنے بھی اسباب اختیار کر لیں, اگر سبب کے اندر اللہ تاثیر نہ ڈالے تو یہ اسباب کسی کام نہیں آ سکتے. دوا میں اگر اللہ شفا کی تاثیر نہ ڈالے دوائیں بے اثر ہوں گی. تو فاعل حقیقی اللہ, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب وسائط ہیں, اسباب ہیں, وسائل ہیں, اور ان وسائط میں تاثیر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ ان وسائط کے اندر, ان واسطوں کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے. بہت سارے لوگوں کو سانپ کاٹ لیتے ہیں, زہریلے سانپ, آدمی مرتا نہیں, زہر کھا لیا مرتا نہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سبب کے اندر وہ تاثیر نہیں رکھی کہ فوراً اسے موت آ جائے. ہاں یہ یاد رکھے. تو فاعل حقیقی کون, اچھی طرح دل میں بٹھاؤ, اللہ. اور یہ جو واسطے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں یہ وسائط اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتے, ان میں اس وقت تک تاثیر نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ ان وسائط اور اسباب میں تاثیر نہ ڈالے. نشین کرو, یہ بتائے گا تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا. تم نے مٹھی پر ریت نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی ہے. یہ مطلب ہوا جو میں نے ابھی سمجھایا. اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. نبی کی بات سننے کے بعد پیٹ پھیرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ صرف اطاعت کریں گے, آپ صرف اطاعت کریں گے نبی کی بات آ جائے تو. ایک مفسر لکھتا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں, ذہن نشین کرو, پورے قرآن حکیم میں 79 ٹائمز یعنی 79 مرتبہ استماع وحی کے بارے میں بات کہی گئی ہے. استماعی وحی کا مطلب ہوتا ہے لسننگ ٹو دا ریویلیشن, یعنی استماعی وحی کو سننے کا تذکرہ قرآن حکیم میں 79 بار ہے, 79 ٹائمز. وحی کا سننا جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی, اس کے سننے کے بارے میں 79 بار قرآن حکیم میں بیان آیا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ وحی کے سننے کی 3 قسمیں. ایک ہے استماع صوت, آواز کا سننا, ابھی جو آپ نے سنا.
حافظ صاحب پڑھ کر گئے؟ جی جی، یہ ہے استماع صوت، آواز کا سننا. حافظ سے آپ نے سنا. اور ایک ہے استماع فہم. پہلے کا تعلق کان سے، آواز کا سننا فہو للأذن، وہ کان کے لیے ہے. اور واستماع فہم، سمجھ کا سننا فہو للذہن، یہ ذہن کے لیے ہے. سمجھے کتنا آپ نے آواز سنی، ابھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ استماع فہم ہے، یہ سمجھ کر سننا، یہ ذہن کا کام ہے. اور تیسرا ہے استماع اجابہ فہو للقلب، قبول کرنے کا سننا، اس کا تعلق قلب سے ہے. تو استماع صوت کا تعلق کان سے، اور استماع فہم کا تعلق ذہن سے، کہ کیا پڑھا گیا، سمجھا کیا آپ نے. اور تیسرے اب سننا اور سمجھنا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ معاملہ آتا ہے اس کے ماننے کا، اس کے قبول کرنے کا. اگر آدمی خالی سن لے کافی نہیں ہے، اگر آدمی سن لے اور سمجھ لے تب بھی کافی نہیں ہے. سننے اور سمجھنے کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اہم ہے، کہ سننے اور سمجھنے کے بعد آپ اسے قبول کریں، دل پر وہ اثر انداز ہو اور آپ اس پر عمل کریں. یہ استماع اجابہ ہے. تو پہلے کا تعلق صوت سے، اس کا تعلق ہے کان سے، اور دوسرا استماع فہم جس کا تعلق ذہن سے، اور تیسرا استماع اجابہ اس کا تعلق ہے قلب سے. جی وہی کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے کہا ہم نے سن لیا جبکہ وہ نہیں سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سن کر کے نہ سننا، یہ دیکھو عجیب بات کہی جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں، یعنی سننے کے بعد نہیں سنتے. یہ دیکھو ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جی اس کے بعد کہا گیا دنیا میں بدترین جانور کون ہے معلوم ہے؟ ان شر الدواب، دابہ میں جانور زمین پر چلنے والا. ان شر الدواب عند اللہ، آپ کے نزدیک بہت سے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور کون سا ہے؟ یہ دیکھیں عند اللہ کی قید لگی ہوئی ہے. آپ کے نزدیک کوئی جانور چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی برا ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا جانور کون؟ باقی وہ لوگ ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون. سم بہرے ہیں عن سماع الحق، حق کو سننے سے، حق نہیں سنتے ہو، یہ بہرے ہیں. بکم گونگے ہیں عن النطق بالحق، حق بات بولتے نہیں. تو بہرے ہیں حق بات سنتے نہیں، اور گونگے ہیں کہ حق بات بولتے نہیں. اور لا یعقلون اے لا یستخدمون عقولہم فی حصول الایمان، ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو گویا کہ تین چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے. ابھی بتایا نہیں، وہی ہے کہ سننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. یہاں بھی اگر آپ کو سب سے برا جانور نہیں بننا ہے تو آپ گونگے نہ بنے، بہرے نہ بنے، اور بے عقل نہ بنے. جی ان تین چیزوں کا تذکرہ ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. کیا بات، سبحان اللہ. اس کے بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر معاشرے میں برائی ہونے لگے اور آپ برائی کو مٹانے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی آپ تماشا دیکھتے رہیں، برائی کے اوپر تنقید نہ کریں، برائی کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ اچھے بھی رہیں گے تب بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. آپ بتایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے جو انہی لوگوں کو نہیں پہنچتا جو تم میں سے ظالم لوگ ہیں خاص طور سے، جی بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے گا
جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے روکیں گے نہیں. اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے آپ روکیں، غلط ہے یہ. اس کے اسٹیپس ہیں. اگر آپ زبان سے بول سکتے زبان سے بولیں، ہاتھ سے مٹا سکتے ہاتھ سے مٹائیں، طاقت سے مٹانا چاہیں طاقت سے مٹائیں، اور اگر نہیں کر سکتے قسم سے دل میں برا سمجھیں اسے. یہ 3 اسٹیپس ہیں. تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اگر عذاب آیا تو آپ بھی عذاب کی لپیٹ سے نہیں بچ پائیں گے. ایک نقطہ لے کر کے جاؤ، بتایا جا رہا ہے. کمال کی کتاب. اللہ تعریف نہیں کر سکتا، الفاظ نے کیا اللہ کی صفت ہے، اس کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ کی صفت ہے یہ کلام. جی سب سے پہلے ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اللہ نے فرمایا وما کانوا اولیاء، یہ خانہ کعبہ کا متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، خانہ کعبہ کے متولی متقی ہونے چاہیے. متقی سے مراد اے متقون عن الشرک، یہ تو مشرک ہے، یہ شرک سے بچنے والے نہیں ہے. لہذا خانہ کعبہ کا متولی موحد ہی ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضرت خلیل اللہ نے اس گھر کو بنایا تھا خالص توحید کے لیے، تو مشرک اس کا متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مساجد کے متولی بھی اچھے اور نیک لوگ ہونے چاہیے. جی حلال حرام کی تمیز کرتے ہو. کسی کو بھی ایرے غیر نتو خیرے کو آپ مسجد کا متولی نہیں بنا سکتے، بالکل بھی نہیں. ذہن میں رکھیں اس کو. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. متوجہ ہیں؟ اس لیے بات بڑی ہے نا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ ہرگز یہ نہیں کرے گا، کیا تمہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں. اے کوئی کہے کہ سیرت پر تقریر کرنی ہے، یہ آیت کافی ہے. جی اور اللہ عذاب نہیں دینے والا ہے ان کو جو استغفار کرتے ہیں. قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا کہ اللہ تعالی نے مومنین کے لیے 2 امان رکھے ہیں. دو امان رکھے ہیں. ایک وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، اور دوسرے استغفار. کہتے پہلا تو چلا گیا، پہلا امان چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے یہ فرمایا اے ہمارے حبیب جب تک آپ مومنوں کے درمیان ہیں اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. گویا کہ آپ کی ذات مبارکہ سر تاپا امن تھی، اس کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آ سکتا تھا جو سب کو مٹا دے. تو گویا کہ وجود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مومنین کے درمیان یہ ایک امن. تو یہ امن تو چلا گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے. اب قیامت تک باقی رہنے والا کیا ہے؟ کون سا امن؟ کہ استغفار. استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی آدمی جب تک مانگتا رہے گا عذاب نہیں آئے گا اس پر. جب تک نبی تمہارے درمیان ہے اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، وہ امان ہے وہ. اور نبی کے چلے جانے کے بعد اب ایک چیز رہے گی، دوسرا امان قیامت تک کے لیے، کیا؟ استغفار. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا اس حال میں کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوں. لہذا استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کو لازم پکڑے. بہت بڑا نقطہ ہے یہ، بہت بڑا نقطہ ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے. اس کے بعد میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مدد کا تذکرہ ہے. فوجیں آمنے سامنے آ گئی. التقل جمعان، دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی. رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے. صحابہ کرام کو اپنا خواب بتا دیا. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، مشرکین کی تعداد کم ہے. تو جب یہ سنا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے تو ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور مشرکین کا جو رعب فطری طور پر ان کے دلوں کے اوپر چھایا ہوا تھا
وہ روب ختم ہو گیا، یہ فائدہ ہوا۔ نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مشرکین کی تعداد کم ہے، جب یہ خواب آپ نے سنایا تو فائدہ کیا ہوا؟ مومنین کے دل مضبوط ہو گئے اور مشرکین کا روب ان کے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ایک فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تو ایک اور منظر سامنے آیا۔ پہلے مشرکین کی نگاہ میں مومنین کم نظر آئے، ان کی نگاہ میں کم دکھایا گیا کہ یہ مضبوطی کے ساتھ پامردی کے ساتھ لڑائیں، اور ان کی نگاہ میں مسلمانوں کو کم دکھایا گیا کہ وہ بھاگیں نہ لڑیں، یہ نہ بھاگیں لڑیں اور وہ نہ بھاگیں وہ لڑیں۔ اور جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مشرکین کے آنکھوں میں صحابہ کرام کی جو فوج ہے دگنی کر دی گئی، ڈبل کر دی گئی، خوف زدہ ہو گئے، وہ ہم مار لیے گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خاص تھی صحابہ کرام کے ساتھ، یہاں بھی اس طرح کامیاب ہوئے۔ بالکل اللہ نے صحیح فرمایا، اور اس سے سچا کون ہو سکتا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ دیکھ رہے ہو، ایک ہی چیز ہے مگر نتیجے دو ہیں۔ گویا کہ اگر چیز ایک ہو تو اللہ کئی نتائج اس سے پیدا کر سکتا ہے، اور یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ پتھر ایک ہے، چشمے 12 نکل، عصا ایک ہے، پتھر بھی ایک ہے، ایک چیز کو ایک چیز کے اوپر مارا گیا، 12 چیزیں نکل آئیں۔ تو اللہ ایک چیز سے کئی نتیجے پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک نکتہ اور کہ اللہ نے فرمایا جب تم لڑنے لگو تو لڑتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایک تو ثبات قدمی اختیار کرو، پیچھے منڈو، اور دوسرے واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ بتاؤ میدان جنگ میں جب کثرت سے ذکر کرنے کا فائدہ اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر امن کے حالات میں آدمی برابر کرتا رہے تو اس کو کیا فوائد آ سکتے ہیں، اس کو کیا فوائد مل سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مشرکین گھبرائے ہوئے تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد حل ہو گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے جو ابو سفیان شام سے لے کر مکہ جا رہے تھے، اس لیے کہ یہ جو فائدہ ہوا تھا، نفع ہوا تھا، تمام لوگوں نے کہا تھا کہ جو بھی نفع حاصل ہوگا اس تجارت سے، اس پیسے سے ہتھیار خریدے جائیں گے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور حکم دیا کہ پکڑ لو ان کو، وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو تلوار اٹھا سکے، پکڑ لو ان کو۔ لیکن یہ بھاگ گئے، یہ نکل گئے، یہ قافلہ نکل گیا، اور ان کو بچانے کے لیے جو 1000 آئے ہوئے تھے یہ مارے گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں، آپس میں ان میں بھی اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہمارا جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، ہمارا قافلہ بچ کر نکل گیا، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں شیطان آیا، آ گیا، اب یہ دیکھو موقع دیکھا، آ گیا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور سنو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ یہ دیکھے آ گیا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ گویا کہ مشرکین اور کافرین کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمان بھی ظالم ہو جائے، بدکار ہو جائے، تو اس کا پڑوسی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کو اپنا پڑوسی نہ بناؤ، نیک بنو، نیک بنو۔
کیا بات ہے، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنی پیاری کتاب ہے، ایک قانون حیات ہے، یہ سسٹم آف لائف، سسٹم آف لائف. کہنے لگے اگر جنگ ہونے لگے، سامنے والا صلح چاہتا ہے، صلح کرو. کہتے ہیں اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے. کیا بھائی؟ وَإِن جَنَحُوا، ہاں اگر وہ جھکیں صلح کرنے کے لیے تیار ہو، صلح کر لو. ٹیررزم کا مذہب بولتے ہیں. در حقیقت یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ عربی کی عین آتی ہے، نہ انہوں نے شریعت کی شین پڑھی ہوئی ہے، لہذا اب جو کچھ کوئی بول دیتا ہے وہ لیے پھرتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں اس کو. جی اس کے بعد سورہ توبہ ہے، غور سے سنیں. سورہ توبہ یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. ہر سورہ کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے سورہ توبہ کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. وجہ کئی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان وسورۃ التوبۃ سخت. کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا رحم ہے، امان ہے اس میں. اور سورہ برات کے اندر اللہ غصے میں ہے، تو اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ اللہ غصے میں ہے، لہذا یہاں رحم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ سخت غصے میں ہے، اس وجہ سے یہاں نہیں. اور سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سورہ کو لے کر نازل ہوئے، وہاں سے جب لے کر آئے تو اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھا. یہ بہترین جواب ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا کہ آپ کی امارت میں مسلمان حج کریں گے. آپ روانہ ہوئے اور مقام ذوالحلیفہ میں رکے ہوئے تھے، آگے بڑھنے سے پہلے وہاں رک گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورہ برأت کے کچھ احکام دے کر کے بھیجا. کہا کہ ان کی امارت کے اندر مسلمان حج کریں گے اور تم وہاں پر یہ چیزیں سنا دینا. آپ کا کام ہے سنانا اور ان کا کام ہے امارت، کہ ان کی امارت میں لوگ حج کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی امارت میں حج کریں گے. تو سمجھ میں آئے یہ کیا لے کر گئے تھے. بتاتے 4 چیزیں انہیں بیان کرنی تھی، 4 چیزوں کا اعلان کرنا تھا حضرت علی کو. کیا؟ کہ آج سے ننگا ہو کر کے کوئی آدمی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. اللہ یطوف البیت عریان، کوئی بھی ننگا ہو کر کے، پہلے ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی ہو کر کے کرتی تھی. کہا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کے نہیں کرے گا. ایک اعلان کر دیا گیا. اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد بعد یومہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا. یہ اعلان کر دو. اور تیسرے یہ اعلان کر دو کہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور چوتھا اعلان یہ کر دو کہ جن سے ہمارا معاہدہ ہے تو معاہدے کی مدت کا ہم پاس کریں گے، تب تک ہم رکے رہیں گے، ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. مدت ختم ہوئی کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. اب دیکھو قرآن حکیم کس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد کی جو مدت ہے ہم اس مدت تک رکیں گے، ان کو اوپر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. لیکن جیسے ہی مدت پوری ہوگی ان لوگوں نے عہد کو توڑا ہے، لہذا جہاں ان کو پاؤ قتل کرو. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن ٹیررزم کی بات کرتا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم ملے اس کو قتل کر دو. ارے بھائی اس کا کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. یہ کانٹیکسٹ ہی دوسرا ہے.
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے عہد کو توڑ دیا تھا، عہد شکنی کی تھی، ان کے بارے میں اسی وجہ سے کہا گیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو جب مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو. دیکھو جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پر جب حرام کے مہینے ختم، حرام کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو الگ ترتیب ہے، ایک شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ تین ایک ترتیب سے ہیں، اور رجب چوتھا. 4 مہینے یہ حرام کے مہینے. جی تو جیسے ہی حرام کے مہینے ختم ہوں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ کانٹیکسٹ میں ہے، یہ دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے تو یہ باطل استدلال ہے، یہ کانٹیکسٹ سے کاٹ کر کے بات کرنا ہوا. جیسے کوئی کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کوئی کہے کہ قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. ارے بھائی آگے پڑھنا کیا لکھا ہوا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو. تو جب تم نشے میں ہو اس کو ہٹا دیتا ہے اور خالی اتنا پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. چلو نماز کی چھٹی ہو گئی. ارے آگے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تو حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب مت جا. ایسے ہی ہے یہاں، یہ کانٹیکسٹ میں ہے، یہ ایک سیاق میں ہے، یہ اسے ہر جگہ نہیں فٹ کر سکتے آپ. ان لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک عہد کی مدت ختم نہیں ہو جاتے مجھ سے نہیں لڑیں گے. جیسے مدت ختم ہو ان کو مارو جہاں ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا ہے. یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں خاص پس منظر میں ہے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کے سیاق بتا رہا ہے. جی اور اس کی تردید کیسے ہوتی ہے؟ اگلی آیت سے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر جنگ کے دوران کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو امن کیمپ میں لے جا کر کے چھوڑ دو. دیکھو پاؤ جہاں قتل کر دو، اگر یہ بات ہوتی تو یہاں تو یہ کہا گیا کوئی مشرک پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو اور اسے امن کیمپ پہنچا دو سیفلی. تو یہ سب غلط فہمیاں ہیں قرآن کو نہ جاننے کی وجہ سے، قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور علماء کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بیان کریں اس کو. آگے آیت بیان کی جا رہی ہے کہ 8 رشتے ایسے ہیں، جی 8 چیزیں ایسی ہیں جو سب کی سب جائز ہیں، سب جائز ہیں. 8 چیزیں ایسی، اور انسان ان 8 چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کہ قدر کرتا ہے. چلو پڑھ لیتے ہیں، غور سے سنیں، غور سے، بہت غور سے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. یہ آیت کریمہ ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کا نہ آباؤکم، آپ کے باپ دادا، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، اور اسی طریقے سے تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، یہ سب، یہ کل ملا کر کے یہاں 8 رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ 8 رشتے، یہ 8 چیزیں ہر انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، لیکن اولیت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیا جائے. محبت کر سکتا ہے ان 8 چیزوں سے، لیکن یہ محبت غالب نہیں آنی چاہیے اللہ کی محبت پر. یہ قاعدہ ہے. اجازت دی ہے کہ آپ آدمی باپ سے محبت کر سکتا ہے، بیوی سے محبت کر سکتا ہے، جی
تو ترتیب کیا ہے؟ آباؤکم باپ دادا، ابناؤکم بیٹے، اخوانکم بھائی، وازواجکم بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، ومساکن ترضونہا اور وہ مکان جسے تم بڑی محنت سے بناتے ہو اور خوش ہوتے ہو دیکھ دیکھ کر کے. اگر یہ سب زیادہ محبوب ہو جائیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. دیکھو اجازت ہے، ان 8 رشتوں سے محبت کرنا جائز ہے، لیکن ان 8 رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب اگر آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہم نے دنیا کی تمام محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کر رکھا ہے. عذابات نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. یہ ہے بیماری. بیماری یہاں ہے. چاہیے تو تھا کہ اولویت اور اولیت یہ دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو. ہم نے تو ثانوی درجے پر رکھ دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت. لہذا عذابات اگر آپ کو گھیر لیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ اونٹوں کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو پکڑ کر کے کوئی لائے. آپ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے حضرت صدیق کے ساتھ. یہ لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے تھے. میں غار ثور تک پہنچا اور نیچے ایک بقالہ ادھر تو یہاں کچھ ایسے پتھر کا وہ بنا ہوا تھا، نشست گاہ تھی، وہاں بیٹھ گیا میں اور دیکھا تو ہمارے ساتھی نے کہا یہ جو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے اس میں غار نہیں تھا، اس سے متصل جو پہاڑی ہے، اس سے ملا ہوا جو پہاڑ ہے اس کے اندر وہ غار تھا. اللہ کہہ رہے تھے ایک دفعہ میں وہاں تک گیا تھا 7 دن تک مسلسل سوتا رہا ہوں، تھک گیا تھا. ہم لوگ کیسے چڑھ سکتے غار ثور جو جی. اور کیسے آپ کی سالی محترمہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے چھپاتے لوگوں کی نظر بچاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توشہ لاتی تھی. کیا بات، سالی ہو تو ایسی. یہ کہتے غار میں تو پہنچ گئے. وہ آہٹ سنی تو حضرت صدیق نے اوپر دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. بالکل قریب آ چکے ہیں، یہ موت قریب آ گئی ہے بالکل. اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر کر سکے. تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا. جاؤ تم جانو تمہاری دنیا جانے. لا تحزن، کیا سکون ہے اور کیا انداز ہے ایک نبی کا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اے صدیق اکبر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. آگے فرمایا گیا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء، فقراء، اس کے بعد مساکین. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں الذی لا یملک شیئا، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، ننگا بھوکا ہو اس کو کہتے ہیں کچھ نہ ہو. الذی لا یملک شیئا، جس کے پاس کچھ نہ ہو. اور المسکین الذی یملک شیئا، تھوڑا ہو. اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ فقیر وہ ہے الذی لا مال لہ، اس کے پاس سرے سے کوئی مال ہی نہ ہو اور نہ مال کمانے کا کوئی ذریعہ ہو ایک. اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا بہت مال ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو. کوئی رکشہ ہے چلاتا ہے، 200-300 روپے کماتا ہے اور گھر کا خرچ 500 روپے ہے. تو اگر کمائی کا ذریعہ ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو وہ مسکین ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق. تو فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو
آپ زکات کے مد سے اسے دیں. المسکین جس کے پاس ذریعہ تو ہو کمانے کا لیکن پورا نہ پڑتا ہو, بچے زیادہ ہیں, اخراجات زیادہ ہیں, تو ان کو بھی دیجیے. فقیر جانتے ہیں, ایک تو لغت میں نے دیکھا مطلب بتا رہا ہے کہ یہ فقیر مانے مفقور, فقیر مانے مفقور, اور فقرہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو, اسپائنل کارڈ کو بولتے ہیں فقرہ, جمع فقار. تو کہتے ہیں الذی نزعت فقرتہ من فقارہ, کہ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہو. اب بتاؤ کہ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا, اس سے فقیر ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں, وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے, کما ہی نہیں سکتا کچھ. یہ دیکھو کیسا لفظ ہے, مفقورہ, جس کی اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی ہو, کھڑا نہ ہو سکے. جی, مسکین تو کھڑا ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت چل سکتا ہے, لیکن فقیر وہ جو چل ہی نہ سکے, اس کی اسپائنل کارڈ ٹوٹ گئی ہو. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. اور عربی زبان کتنی ریچ لینگویج ہے. جی, یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ آپ کی جتنی بھی بار پڑھیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے جس آیت سے آپ گزرے ہیں اور آپ کے سامنے ایسے معنی آئیں گے, پتہ چلے گا یار اس آیت میں یہ بھی ہے کیا. دنیا کی کوئی کتاب پڑھے, بہت سے ناولس وغیرہ بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھی. ایک ناول پڑھ رہے تھے, ارے وہ پڑھتے پڑھتے ساتھی بتا رہا ہے کس کو ڈھونڈ رہے ہو, ہو از دا کلر, قاتل کون ہے اس ناول میں. ارے بولے وہ بٹلر ہے, وہ بٹلر. ارے یار پوری ناول کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے ابھی سے بتا کر کے. اچھا وہ ہے کیا, وہ کھانا پکانے والا, وہ قاتل ہے کیا, اچھا ختم. پھر وہ کتاب کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیتے. جی, لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ پڑھتے جاؤ سیری حاصل نہیں ہوتی. جی, والعاملین علیہا, اور زکات پر کام کرنے والے. زکات پر کام کرنے والے ایسا ہے کہ یہ جو آتے ہیں زکات, یہ در حقیقت اس زکات کے مستحق نہیں ہیں, بلکہ جو ادارے بھیجیں وہ ان کو ایک رقم کے لیے تیار کریں کہ ہم آپ کو اتنا رقم دیں گے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. ویسے بھی اگر دیکھو بیچارے کہاں کہاں سے آتے ہیں, اور میں تو گیا ہوں وہاں بنگال کی طرف, بہار کی طرف, دیکھا گاؤں چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے, لڑکوں کا مدرسہ چل رہا ہے. میں حیران ہو گیا. تو بڑی دور دور سے وہ آپ کے پاس آتے ہیں, 200 روپے بھی مل گیا تو خوش ہو جاتے ہیں, 500 روپے بھی مل گیا تو خوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ پرسنٹیج لیتے ہیں. بہرحال اس کے اندر تھوڑی بہت ترمیم کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ العاملین علیہ میں نہیں آتے ہو. بہرحال والمؤلفۃ قلوبہم, مؤلف قلوب یہ کون ہوتے ہیں؟ نو مسلم, کہ ابھی اسلام لایا ہے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہ سکے, سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے, لہذا زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرو تاکہ وہ پھر کفر کی طرف نہ پلٹ جائے. اس کو مؤلف قلوب کہتے ہیں. وہ پھر رقاب, گردن چھڑانا. بعض لوگوں نے اس کے اندر وسعت پیدا کی ہے اور کہا کہ جو لوگ بلا جرم کے قید و بند کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں, زکوٰۃ کے مال سے انہیں چھڑانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. والغارمین, قرض دار, مقروض ہے کوئی تو آپ اس کا قرض اتار دیں. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں آپ دے دیں. اس کا جو ہے مفہوم بہت وسیع ہے. وہ اپنی سبیل, اور مسافر, مسافر کوئی آئے بھی میں مسافر ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے جانے کا, تو اسے آپ خرچہ بھی دے دیں, اس کا ٹکٹ وکٹ بنا دیں وغیرہ. ایک عجیب بات آگے کہی جا رہی ہے. عبداللہ ابن ابی, یہ رئیس المنافقین ہے, منافقوں کا سردار, یہ مر گیا. جی, اسی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی. جی, ان کے جو بیٹے تھے, اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ, وہ صحابی ہیں, وہ صحابی. جب یہ مر گیا تو نبی کے پاس آئے. یہ تو بظاہر مسلمان ہی تھا نا, اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن تھا منافق. تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک گزارش ہے. کہا کیا؟ کفن کے لیے آپ اپنا کرتے مبارک دے دیں. ٹھیک ہے, لے جاؤ. نہلا دھلا کر کے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہنا دیا گیا کفن کے طور پر. اور اس کے بعد آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور درخواست. کہا کہ کیا؟
کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیں. کہا ٹھیک ہے چلو. اتنا رحیم ہوتا ہے نبی اللہ. جیسے ہی آپ آگے بڑھے نماز جنازہ کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو پکڑ کر کھینچا. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، منافق ہے وہ. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے اللہ انہیں نہیں بخشے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرتبہ کا ذکر ہے، میں 100 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں. نماز جنازہ پڑھا دی. اس کے بعد عبداللہ کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور گزارش ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ اپنا لعاب دہن میرے باپ کے اوپر چھڑک دے، اس کے منہ میں ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. دے. اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا. اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ایسے لوگوں کی قبر پر کھڑے مت ہوئیے، چیزائے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک اس کے بدن کے اوپر ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا استغفار کی کہ اللہ بخش دے اس کو. دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اسے منہ میں ڈال دیا. لیکن کافر کا کافر ہے، یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتا. پتہ یہ چلا آدمی کے پاس اگر توحید نہ ہو تو نبی کا کرتا، نبی کا جوتا اور نبی کی کوئی چیز اس کے لیے نافع نہیں ہے، اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے. آدمی کا موحد ہونا ضروری ہے. ہاں ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ منہ مبارک ہے، یہ جو ہے قدم مبارک. ارے بھائی کیا منہ مبارک ہے اور کیا قدم مبارک ہے؟ اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو اس منافق کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں اس کو کفن دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے. کچھ فائدہ ہوا؟ تو جب تک آدمی کی زندگی میں توحید نہ ہو کوئی چیز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو. یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.